جرمنی کے مشہور ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو، کیونکہ ایڈولف ہٹلر نے 1933 سے لے کر 1945 تک جرمنی پر حکومت کی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس دنیا سے جوش یعنی یہودیوں کا مکمل خاتمہ کر دوں گا، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ فساد پھیلاتے ہیں، جس کی مثال آج اسرائیل ہے، جس نے فلسطین کے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کیا ہے۔ ہٹلر اسی وجہ سے انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا۔ ہٹلر آسٹریا میں 1879 کو پیدا ہوا۔ ہٹلر اکثر بچس گارڈن کے قریب اوبرسالزبرگ میں رہنے کے لیے جاتا تھا۔ اس وقت اس کی آمدنی فرنٹ پارٹی اور قوم پرست اخبارات کے لیے لکھنے سے حاصل ہوتی تھی۔ وہ کپڑوں اور کھانوں سے بڑی حد تک لا تعلق تھا، لیکن گوشت نہیں کھاتا تھا، اور ہٹلر بیئر یعنی شراب اور دیگر تمام الکوہل پینا ترک کر دیا تھا۔ اس کا کام کرنے کا بے قاعدہ شیڈول تھا، کیونکہ ہٹلر اپنی مرضی سے ہی کام کرتا تھا۔ وہ عام طور پر دیر سے اٹھتا تھا، کبھی اپنے میز پر ہی جھک کر سو جاتا تھا اور رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ بچس گارڈن میں اس کی سوتیلی بہن انجیلا ایبل اور اس کی 2 بیٹیاں اس کے ساتھ رہتی تھیں۔ ہٹلر 1945 کی جنگ عظیم کے کچھ ہی دن بعد ہٹلر جرمنی کے شہر میونخ میں کچھ وقت کے لیے قیام کیا، اور یہ رات کے اندھیرے میں شہر میونخ کا دورہ کرنے کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ سپاہیوں کا ایک گروہ بھی شامل تھا۔ ہٹلر اور اس کے سپاہی چلتے چلتے شہر کی چھوٹی چھوٹی گلی میں پہنچ گئے، جہاں پر زیادہ ترقی پذیر مکانات نہیں تھے۔ ہٹلر اور اس کے سپاہی جا ہی رہے تھے کہ انہوں نے پرانے گھر سے رونے اور چیخو پکار کی آواز سنی۔ ہٹلر نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا اور آپ اس گھر کے قریب گئے۔ ہٹلر نے دیکھا کہ ایک عورت اور اس کے 2 بچے رو رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی موت کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ہٹلر کو بڑا تعجب ہوا، آخر کس نے ان کے باپ کو مارا ہوگا۔ ہٹلر نے اپنے پیچھے کھڑے سپاہی جو ہٹلر کے ساتھ آئے تھے انہیں حکم دیا کہ اس عورت اور اس بچے کو میرے پاس صبح حاضر کرنا، کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں آخر کون ہے جو یہاں پر قتل و غارت پھیلا رہا ہے، اور میرے ہونے کے باوجود وہ میرے پاس انصاف کے لیے نہیں آئے۔ اگلے دن ہٹلر کے حکم پر ان کو بلایا گیا۔ ہٹلر نے انہیں کہا، آپ بنا ڈرے بتائیں کہ آپ کے باپ کو کس نے مارا ہے، آپ کو ضرور انصاف ملے گا۔ تو اس عورت نے روتے ہوئے کہا، میرا شوہر آپ کے پاس ہی کام کرتا تھا، لیکن کچھ وقت پہلے ہی کی بات ہے کہ میرے شوہر کی کسی سے لڑک جھڑپ ہوئی تو اس کے اگلے دن ہی میرے شوہر کا کسی نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ جب میں آپ کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی تو آپ کے سپاہیوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے آپ سے ملنے نہ دیا۔ ہٹلر نے کہا، آپ ان سپاہیوں کو پہچان سکتی ہیں؟ اس عورت نے کہا، جی ہاں بالکل۔ کچھ ہی دیر بعد ہٹلر کے پاس پہرا دینے والے سبھی گارڈز کو بلایا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس عورت نے اس کو پہچان لیا جس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ ہٹلر نے اس کو اور اس کے ساتھی کو سسپینڈ کر دیا، عورت کے شوہر کے قاتل کو بھی پکڑ لیا۔